بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف القرآن سورہ بقرہ کے سبق نمبر 33 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 43 سے 46 کے احکام و مسائل پڑھیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ دو لفظ ہیں، ایک ہے الصلاۃ اور دوسرا ہے اقیموا۔ الصلاۃ عربی میں دعا کو کہتے ہیں، لیکن جب شریعت کی اصطلاح میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد نماز ہوتی ہے، جس کو ہم اردو میں لفظ نماز کہتے ہیں، اسی کو ہی عربی میں الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا ہے کہ تم نماز کو قائم کرو۔ یہ جو اقیمو ہے یہ اقامت سے ہے۔ سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ تم نماز کو ادا کرو، بلکہ فرمایا ہے کہ تم نماز کو قائم کرو۔ نماز کو ادا کرنا تو یہ ہے کہ انسان جیسے کیسے کر کے نماز ادا کر لے، لیکن نماز کو قائم کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آداب اور شرائط کی رعایت رکھ کے، اس کے جو سنن اور مستحبات ہیں ان کا خیال رکھ کے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا، اس کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو یہی لفظ ملے گا کہ تم نماز کو خوب تسلی اور اچھے طریقے سے ادا کرو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آتوا الزکوٰۃ، تم زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، اور اسی طریقے سے اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے بڑھنا۔ تو اصطلاحی شریعت کے اندر مال کا ایک مخصوص حصہ راہ خدا میں ایک مخصوص طریقے کے ساتھ نکالنا، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو زکوٰۃ کا حکم ہے، جس کو یہاں پہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا ہے، کیا آیا اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض تھی یا فرض نہیں تھی؟ تو دیکھیں زکوٰۃ کی ادائیگی بنی اسرائیل پر پہلے بھی فرض تھی، لیکن ہو سکتا ہے اس کا طریقہ کار مختلف ہو، اور یہی زکوٰۃ کی ادائیگی ان بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے کی حالت میں بھی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ دیکھیں رکوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا، اور چونکہ رکوع کے اندر بھی جھکا جاتا ہے، اس لیے رکوع کو رکوع کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ مطلب اس کا کیا ہے کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ دیکھیں اس کا معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ تم نماز پڑھو نماز کو پڑھنے والوں کے ساتھ۔ تو رکوع بول کر پوری نماز مراد لی گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ تو پھر اس کے اوپر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کو خاص طور پر رکوع کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ حالانکہ نماز کے اندر تو دیگر بھی افعال ہیں، نماز کے اندر سجدہ بھی کیا جاتا ہے، نماز کے اندر بیٹھا بھی جاتا ہے، نماز کے اندر قیام بھی کیا جاتا ہے، تو رکوع کا لفظ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمایا ہے؟ علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جو بنی اسرائیل کی نماز تھی، نماز تو پہلے بھی ان کے اوپر فرض تھی، لیکن ان کی نماز کے اندر رکوع نہیں تھا، تو اب ان کو یہ حکم دیا گیا کہ جب تم اب اسلام قبول کرو گے تو اسلام قبول کرنے کی صورت میں تمہیں رکوع والی نماز پڑھنی پڑے گی۔ آگے دیکھیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب یعنی تورات کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ تو اصل میں تو یہاں پر مذمت کی جا رہی ہے علماء یہود کی، کہ جن کے رشتہ داروں میں سے تعلق والوں میں سے جو کوئی ایمان قبول کر لیتا تھا تو ان کو کہتے تھے کہ تم ایمان کے اوپر جمے رہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، لیکن خود نفسانی خواہشات سے اتنے مغلوب ہو جاتے تھے کہ خود ایمان قبول نہیں کرتے تھے، کہ انہی کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات ارشاد فرما رہی ہیں کہ جب تم لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہو تو میں خود اپنی جان کے بارے میں بھی خیال کر لینا چاہیے کہ میں خود بھی اس نیکی پر عمل کر رہا ہوں یا پھر عمل نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن یہ جو آیت ہے، آیت کا معنی عام ہے، صرف یہود کے علماء کے لیے یا اسی طریقے سے صرف علماء کے ساتھ اس معنی کی تخصیص نہیں ہے، اس کے اندر ہر اس بے عمل عالم کے لیے وعید ہے جو خود جانتے بوجھتے ہوئے عمل نہ کرے لیکن دوسروں کو وہ عمل کی تلقین اور ترغیب دیتا ہو۔ لیکن اس آیت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک خود عمل نہ ہو انسان کسی دوسرے کو تبلیغ اور تلقین بھی نہ کرے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ دیکھیں دونوں کام الگ الگ ہیں، ایک ہے خود عمل کرنا اور دوسرا ہے دوسروں کو تلقین کرنا، دوسروں کو تبلیغ کرنا۔ اگر کوئی شخص دوسروں کو تو نیکی کے کام کا حکم دے رہا ہے، نیکی کے کام کی تلقین کر رہا ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے، اس کے اوپر اس کو اجر اور ثواب ملے گا، لیکن جو وہ خود عمل نہیں کر رہا ہے ساتھ ساتھ اس کو اس کا گناہ بھی ملے گا، اور اگر خود بھی عمل نہیں کر رہا ہے، دوسروں کو بھی تبلیغ و تلقین نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو گناہ تو ملے گا، اس کو ثواب بالکل بھی نہیں ملے گا۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ کون سا عمل فائدے میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک طرف ایک گناہ ہے ساتھ ایک ثواب بھی ہے، ایک نیکی بھی ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ گناہ ہی گناہ ہے لیکن ثواب اور نیکی اور اجر نہیں ہے۔ تو اس لیے اس آیت کا یہ والا مطلب نکالنا کہ جب تک خود عمل نہ ہو کسی دوسرے کو بھی تبلیغ و تلقین کرنی جائز اور درست نہیں ہے،
قطعاً اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ آیت کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے کہ جب تم دوسروں کو تبلیغ و تلقین کر رہے ہو، جو کہ اچھی بات ہے، ساتھ ساتھ اپنی جان کا بھی خیال کرو، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، جس طریقے سے تم دوسروں کا خیال اور احساس کر رہے ہو۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ سبق کے اندر کہ جو یہود کے علماء تھے، ان کے اندر 2 بیماریاں تھیں۔ ایک تھی حب جاہ، یعنی مقام اور مرتبے کی لالچ اور محبت، اور دوسری تھی حب مال، یعنی مال کی محبت۔ تو ان 2 بیماریوں کا علاج ان 2 لفظوں کے ذریعے سے بتایا گیا ہے۔ تو جو تمہارے اندر مال کی محبت ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ لذات اور شہوات پر قابو پاؤ، صبر کرو، اپنے آپ کو دبا کے رکھو۔ جب اپنے آپ کو دباؤ گے، لذات اور شہوات کے اوپر قابو پاؤ گے، تو مال کی محبت، اس بیماری سے بھی تمہیں نجات مل جائے گی۔ اور جو تمہارے اندر ایک مقام اور مرتبے کی، بڑا بننے کی لالچ اور ہوس ہے، اس کا علاج کیا ہے کہ تم نماز ادا کرو، کیونکہ جو نماز ہے وہ سراپا عاجزی کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرنے کا، گڑ گڑانے کا، اس کا نام ہے۔ تو جب تم اس کی پریکٹس کرو گے اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرو گے، تو اس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ نکلے گا، جو مقام اور مرتبہ اور بڑا بننے کی ہوس اور لالچ ہے، تمہیں اس بیماری سے بھی نجات مل جائے گی۔ آگے دیکھیں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، فرما رہے ہیں کہ یہ جو نماز ہے یہ پڑھنا مشکل ہے، بھاری ہے، دشوار ہے، مگر جو لوگ عاجزی کرنے والے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، 5 سے 10 منٹ کے اندر انسان نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، اور جسمانی طور پہ کوئی زیادہ مشقت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے پڑھی نہیں جاتی ہے۔ تو اسی کا حل اور علاج یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنی بھاری تو ہے، دشوار تو ہے، لیکن جو لوگ عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی جن کے سامنے ان کے رب کی عظمت اور اپنی ذلت اور حقارت پیش نظر ہوگی، تو پھر ایسے شخص کے لیے نماز پڑھنی آسان ہو جائے گی، نماز پڑھنی اس کے لیے مشکل نہیں رہے گی۔ اس کے بعد آگے انہی خشوع کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے والوں کی صفات بیان کی ہیں کہ یہ جو عاجزی کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے لوٹ کر جانا ہے، ان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو جب یہ والی چیز پیش نظر ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت پیش نظر ہوگی، اپنی حقارت اور ذلت پیش نظر ہوگی، تو پھر ایسے شخص کے لیے نماز قائم کرنا آسان ہو جائے گا، دشوار اور مشکل نہیں رہے گا۔